السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ارشد ندیم پاکستانی ایک بندہ ہے جس نے پچھلے دنوں اولمپکس جو گیم کافروں کے ملک میں ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے پارٹیسپیٹ کیا اور نیزہ پھینک کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں میڈیا نے بہت زیادہ سراہا اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے انعامات جو ہے نا وہ حکومتی سطح پر اس کو دیے گئے، اور بہت سارے اعزازات، بہت سارے تمغے اور بہت ساری پذیرائی ملی۔ اور ہوا پھر یوں کہ یہ صاحب جو ہیں چونکہ بیچارے دین کی تعلیم سے نا آشنا ہیں، ظاہر ہے اتنا عرصہ انہوں نے پریکٹس کی اور پھر کامیابی حاصل کی، اور جب کامیابی مل گئی تو پھر اپنے گھر کی عزت کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آئے، اور مختلف ٹی وی چینل جو ہیں حضرات انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس کی شرم و حیا کی پیکر بیوی جو ظاہر ہے جیتنے سے پہلے گھر میں ہی رہتی تھی، جب یہ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ باہر مطلب دنیا کے سامنے آئی تو پھر آہستہ آہستہ مطلب سوالوں کے جواب دینے پڑے، اور عجیب و غریب لوگوں نے سوال کیے، کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا لڑائی ہوتی ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب مطلب اینکرز نے کیا کیا پرسنلائز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان لوگوں نے اپنی بتلائیں۔ تو اس کے بعد پھر حکومت پاکستان جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس سے بھی اس نے مطالبات کیے کہ میرے گاؤں کو مثالی گاؤں بنایا جائے اور ہسپتال سکول بنائے جائیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ مطلب منظر عام پر باتیں آئیں، مگر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، اس حوالے سے بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یار دیکھیں جو بھی آج گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، جو بھی آج مختلف نوعیت کے میدان سج رہے ہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا نا۔ غور کیوں کریں گے؟ ہمارا ایک سیکولر ملک ہے تو ہم غور کیوں کریں گے؟ کبھی ہم کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور جب اسلام کی بات کی جائے نفاذ کی تو کہتے ہیں جی ملک ہمارا سیکولر ہے، تو یہ تو لا دین ہے، اس کا تو مطلب سب کیا یہاں پر یکساں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس بیچارے کو دین کی علم یا تعلیم یا فہم ہوتا تو اتنے بڑے منصب کو حاصل کرنے کے بعد جو اب پوری دنیا کی نگاہ اس کی طرف تھیں تو بیچارہ یہ کہتا کہ بھی ہمارے ملک میں نفاذ اسلام کیا جائے، ہمارے ملک میں بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو نافذ کیا جائے، اور ہم تمام اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں، اور مطلب ہر طرح ہر لحاظ سے وہ دین کے اندر جتنے بھی مسلمان ہمارے زندگیاں بسر کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، مگر یہ بیچارہ چونکہ دین کی تعلیم سے نا آشنا تھا، اور ہوا پھر یوں کہ مطلب نہ چاہ کر بھی یہ مطلب اپنی دنیاوی جو اس نے تعلیم حاصل کی، جو دنیا میں پڑھا لکھا، اسی کے حوالے سے اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اور اپنی بیگم کو بھی، اپنی بیوی کو بھی باہر لے آیا، اور پھر مطلب اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر جب دین کی سمجھ ہی نہیں ہے بیچارے کو تو پھر اس نے کیا کرنا تھا، اپنی عزت کو بھی لے آیا اور سارے معاملات کو جو کہ اسلام کے منافی ہیں اس نے سارے کیے، اور اپنے خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کھیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم لوگ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کو غالب کرنے اور نفاذ کرنے کے بعد اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے تابع رہ کر کے گزارنے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمیں اس طرف سوچ ہی نہیں جاتی، فکر ہی نہیں جاتی، ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، اور ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں وہ شرم و حیا کی عفت و پاک دامنی کے ساتھ مزین ہوتی ہیں، اور وہ ہر غیر سے چھپتی ہیں، اپنی آواز کا بھی اس کا پردہ ہوتا ہے، سارے معاملات، مگر وہی چیز ہے کہ جب دین کی تعلیم، دین کا فہم اور کوئی ایسی سنگت ہی نہیں ہوگی
تو پھر اس طرح کے مطلب دین کے روشن جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو تہذیب ہیں، جو فکر و عمل ہے، جو تعلیم ہے، وہ بھی عام نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دین کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ واقعہ سنا کر کے اجازت چاہوں گا. ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا فن ہے کہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ مجھے بہت سارے انعامات سے نوازیں گے. اتنا حیرت انگیز وہ فن ہے میرے پاس. تو بادشاہ نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، اگر مجھے پسند آیا تو یقیناً میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 2 سوئیاں لیں اور ایک سوئی کو اپنے 15-20 فٹ دوری پہ گاڑ دیا، اور دوسری سوئی اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے 15-20 فٹ دوری پہ جو سوئی گاڑی تھی اس نے ادھر اپنی جو ہاتھ والی سوئی تھی ادھر پھینکا، تو وہ سوئی اس کے سوراخ میں سے جو اس نے گاڑی ہوئی تھی اس کے سوراخ میں سے گزر گئی. تو تمام جو درباری تھے بادشاہ سمیت وہ بڑے حیران ہوئے کہ بڑا زبردست اس نے کام کیا. تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے اسے اپنی آدھی سلطنت دے دی اور انعامات سے نوازا اور بہت زیادہ مال و دولت دی. اور ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ جلاد کو کہ تلوار لاؤ اور اس کی گردن جو ہے نا وہ دڑ سے علیحدہ کر دو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آدھی سلطنت بھی دے دی، اتنی مال و دولت دی، اور آپ مجھے گردن اڑانے کا حکم دے رہے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اتنا فن کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اور تمام درباریوں نے داد بھی دی ہے اور آپ مجھے مارنے کا حکم دے رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ فن کتنے عرصے میں سیکھا؟ اس نے کہا 15 سال لگے بادشاہ سلامت. تو بادشاہ نے کہا سوچو کہ تم نے 15 سال اپنا فضول وقت گزارا، 15 سال تم نے اپنی زندگی کے فضول وقت میں گزارے اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے تم نے 15 سال صرف کر دیے. اور یہی اگر تم نے دین سیکھتے، اسلام سیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھتے تو یقیناً آج تم مفتی اور قاضی قضاب مطلب بہت بڑے عالم بن چکے ہوتے. مگر تم نے فضول کام 15 سال میں گزارے، تو تمہارا حق یہی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مگر اس طرف ہماری توجہ جائے گی تب نہ جب علماء کرام کروائیں گے. اور یہ پوری دنیا میں سراہا جو جا رہا ہے اس طرح کے معاملات کو، وہ فقط اس لیے کہ قوم کھیل تماشوں میں لگی رہے، ہے نا. اور جب کھیل تماشوں میں لگی رہے گی تو یقیناً ہم دین سے دور رہیں گے، بیزار رہیں گے اور اپنی عزتوں کی نمائش کروائیں گے اور کفار ہم پر مسلط رہیں گے، اور جو کہ ہیں. بس یہی مطلب آج بھی اسی کے ساتھ مطلب اجازت چاہوں گا. یہ مطلب جو ہمارے درمیان آج کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کھیلوں کے اوپر اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، مگر جو علماء حق ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی طرف، اور جو بچے قرآن و مجید کے حافظ ہیں جو چھوٹی عمر میں اتنے بڑے مطلب دینی جو علوم ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر توجہ ہی نہیں ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ملک سیکولر ہے اور یہود و نصارہ جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی سر تسلیم خم کیے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.